اس آیت کریمہ کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر، اور صحن کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے اس کو اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے تھے یا مارتے جاتے تھے، اور وہ بت دھڑام سے زمین پہ گرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ اور اس موقع سے اللہ کے رسول قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا صحن کعبہ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک اہم پہلو غزوات السرایا پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم سن 8 ہجری کے اندر تک پہنچے تھے، اور سن 8 ہجری کے اندر ایک معروف و مشہور سریہ جس کو سریہ موتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ملک شام کے اندر جو ایک علاقہ ہے موتہ، وہاں پہ 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو ہے تقریباً 3000 کی جمعیت نے ان کا مقابلہ کیا تھا، اور کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے صرف اور صرف صحابہ کرام کے اندر سے 12 صحابہ کی جو ہے جانیں شہید ہوئیں، اور بقیہ پوری کی پوری فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچا کر کے واپس جو ہے مدینہ لا لیے تھے۔ اس کے اوپر آپ کے سامنے قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جمادی الاولی کا واقعہ ہے، سن 8 ہجری کا، اس مہینے کے اندر یہ جو ہے جنگ موتہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس جنگ کے بعد اور بھی 1-2 سریہ ہیں چھوٹے موٹے، جیسے کہ جو عرب قبائل کرسچینٹی کے اندر تبدیل ہو چکے تھے ملک شام کے علاقے میں، اور وہ ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ اہل روم کی طرف تھا، چونکہ وہ عیسائی تھے اور یہ سب کے سب عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی کا تعلق انہی قبائل کے اندر سے تھا جو عرب کے قبائل ملک شام کے اندر ادھر ادھر اطراف و اکناف میں آباد تھے۔ تو نبی آخر الزمان نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کچھ 300 یا 400 صحابہ کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ ان کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے۔ اور ایک چشمہ ہے سلاسل، ذات السلاسل کے پاس جا کر کے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سامنے دشمنوں کی فوج بہت زیادہ ہے، تو آپ نے مزید کم منگائی مدینے سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دشمنوں سے زیادہ مقابلہ نہیں ہو سکا، سب کے سب جو ہے بھاگ گئے، اور اس طریقے سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے جو ہے صحیح حدیث کے اندر کہ ٹھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی ضرورت پڑی، اور آپ مجبور ہو کر کے نہا نہ سکے، اور تیمم کر کے آپ نے جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ تھا ذات السلاسل، جو ایک معرکہ ہے اور ایک جو ہے سریہ ہے، اللہ کے رسول اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ جمادی الثانی کا واقعہ ہے یہ، جمادی الاولی میں جنگ موتہ کا واقعہ پیش آیا تھا سن 8 ہجری کے اہم واقعات کے اندر سے۔ اب اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے اللہ کے رسول کی سیرت کا، وہ ہے فتح مکہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو یہ گویا کہ ایک فتح کا ایک باب شروع ہوا تھا، اور اس کی تکمیل اب جو ہے فتح مکہ کے موقع سے ہوتی ہے۔ یہ بھی سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر واقعہ یہ پیش آیا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جہاں صلح حدیبیہ کے اندر کئی شرائط اور کئی کنڈیشنز کے اوپر مسلمانوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ٹریٹی سائن ہوئی تھی، جس میں سے ایک دفعہ ایک شق یہ بھی تھی کہ آئندہ 10 سالوں تک ہمارے یعنی قریش اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شق یہ بھی تھی کہ جو قبائل
جدھر جانا چاہیں. اگر کوئی قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اور اگر کوئی قبیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے. یہ بھی اس دفعات کے اندر شامل تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ دو قبائل جو زمانے جاہلیت سے بہت پرانی دونوں کے اندر مخاصمت سی، ان کا ٹکراؤ آپس میں ہوا کرتا تھا. ایک قبیلہ بنو بکر اور دوسرا قبیلہ بنو خزاع. یہ قبیلہ بنو خزاع نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حلیف بنا لیا، اور جو قبیلہ بنو بکر تھا انہوں نے قریش کو اپنا حلیف بنا لیا. اب مطلب یہ تھا کہ اگر قبیلہ خزاع کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو قبیلہ بنو خزاع والا ساتھ دیں گے. اگر قریش کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو بنو بکر ساتھ دیں گے، بنو بکر پہ حملہ ہوتا ہے تو قریش والے ساتھ دیں گے. یہ آپس کے اندر معاہدہ تھا. ہوا یہ سن 8 ہجری کے اندر کہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، اور اہل مکہ نے، اہل قریش نے پس پردہ بنو بکر کا ساتھ دیا. فرنٹ پہ آ کر کے نہیں، اپنی شناخت کو چھپا کر کے، چہرے پہ کپڑا ڈال کر کے تلواریں چلائیں. بنو بکر کے ساتھ مل کر کے بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا، اور بنو خزاع کے لوگ جب بچنے کے لیے کعبہ کے اندر داخل ہو گئے جہاں پہ قتل حرام تھا، ناجائز تھا، تو قبیلہ بنو بکر کا جو سردار تھا، رئیس اعظم جس کا نام نوفل تھا، نوفل نے کہا کہ اے بکر کے لوگوں پیچھے مت ہٹو، اسی خانہ کعبہ کے اندر تم لوگ چوری بھی کیا کرتے ہو، تو یہ تو قتل ہے، کوئی بات نہیں ہے، قتل کر ڈالو. لہذا خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی بنو بکر نے اور اہل مکہ نے پامال کیا، اور بنو خزاع کا خون بہایا حرم کعبہ کے اندر. اس کے بعد لوگوں نے اپنی جان بچائی. ایک شخص تھا بدیل بن ورقہ خزاعی، اس کے گھر میں جا کر کے پناہ لیا. اور ایک قبیلہ بنو خزاع کا غلام تھا، آزاد کردہ غلام رافع، اس کے گھر کے اندر جا کر کے جو بچے لوگ تھے انہوں نے پناہ لی، اور اس میں سے 20 یا 40 شہسوار، 40 کے آس پاس ناقہ سوار اونٹ کے اوپر مدینہ کا راستہ لیا بنو خزاع کے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. جس میں سے جو لیڈر تھا 40 کا، اس کا نام تھا عمیر بن سالم. عمیر بن سالم نے آواز لگائی مسجد نبوی کے باہر. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول، قریش نے اور بنو بکر نے اپنا وعدہ توڑ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی. 10 سالوں تک آگے کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی پامال کیا، اور وہاں بھی ہمارے لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. کہ اللہ کے رسول آپ سے مدد کی درخواست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. اللہ کے رسول نے اپنے قاصد کو مکے کے اندر بھیجا اور 3 شرائط رکھی. کنڈیشن نمبر 1، کیا ہے قریش کے لوگوں، تم نے بدعہدی کی ہے اور صلح حدیبیہ کے اندر جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. بنو بکر کے ساتھ مل کر کے تم نے بنو خزاع پہ حملہ کیا ہے، لہٰذا بنو خزاع کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ان سب کا کمپنسیشن خون بہا ادا کرو. شرط نمبر 1. یا نہیں تو اے اہل قریش، اہل مکہ، تم لوگ اپنا ہاتھ بنو بکر کے سر کے اوپر سے اٹھا لو، اس کی مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا چھوڑ دو. اور تیسری کنڈیشن یہ کہ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں کے درمیان
اور جو ہے قریش کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لیکن تم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، یا خون بہا ادا کرو یا اس کا ساتھ چھوڑ دو بنو بکر کا جس نے یہ ظلم کیا ہے بنو خزاعہ کے اوپر، یا پھر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کے اندر جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی وہ کالعدم قرار دی جاتی ہے، اب جو ہے ہمارے درمیان جو جنگ نہ ہونے کا معاہدہ تھا اب جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک شخص تھا قرطہ بن عمر نام تھا اس کا، یہ قریش کی جانب سے بہت ہی جذبے کے اندر آ کر کے بولا کہ ہمیں یہ تیسری شرط منظور ہے، مطلب جا کے کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جو ہے اپنے اس معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہیں، ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد واپس آیا، لیکن جوش و جذبے میں تو اعلان کر دیا کہ معاہدہ برخاست ہو گیا، لیکن پھر جو ہے قریش کو اندر سے ڈر لگا، وہ خوف کے سائے میں آ گئے کہ پھر سے کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ اٹیک کرنے کا ارادہ نہ بنائے، لہذا فوراً جو ہے ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو تجدید کرو، پھر سے تجدید معاہدہ، کہ ہم نے جو اعلان کر دیا یہ غلط ہو گیا، بلکہ ہم اسی معاہدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ جب ابو سفیان آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جب جو ہے اندر آ کر کے پہلے بیٹی کے پاس گیا ابو سفیان، بستر پہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا ابو سفیان نے، بیٹی کیا بات ہے کہ جو ہے کیا تمہارا باپ اس بستر کے قابل نہیں ہے یا یہ بستر جو ہے میرے قابل نہیں ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ تم ناپاک ہو، یعنی مشرک ہو، کافر ہو، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، لہٰذا ایک ناپاک آدمی اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں نے بستر موڑ دیا۔ ابو سفیان بہت غصے میں اور کہا کہ تم مجھ سے الگ ہونے کے بعد، جدا ہونے کے بعد تمہارے اندر بہت ساری خرابیاں اور خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور نکل کر پھر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور درخواست کیا کہ ہم جو ہے اپنے معاہدے کو پھر سے اثر نو جاری کرنا چاہتے ہیں، اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ جذبات میں تو کہہ دیا تھا کہ معاہدہ ختم کر دیا جائے، لیکن ہم معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، اور آخری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں اس میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہتا، ہاں البتہ یہ کام کرو کہ تم جا کر مسجد نبوی کے اندر اعلان کر دو کہ میں جو ہے قریش کی جانب سے جو ہے تجدید معاہدہ کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے جا کر کے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے درمیان تجدید معاہدہ کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد وہ واپس مکہ چلا گیا۔ اب جا کر کے مکہ والوں نے پوچھا قریش والوں نے کہ کیا ہوا، تو ابو سفیان نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی جواب دیا نہیں، میں عمر کے پاس گیا، ابو بکر کے پاس گیا، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی جو ہے کوئی بات نہیں کی، البتہ میں نے مسجد نبوی کے اندر تجدید معاہدہ کا اعلان کر دیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ تو مکمل طور پہ تجدید کی بات سامنے آئی کہ ہم جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور نہ مکمل طور پہ کھلے طور پہ جو ہے اعلان بھی نہیں ہوا کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے تاکہ ہم جو ہے لڑائی کی تیاری کریں۔ تو اب یہ بین بیچ میں پڑ گئے پورے کے پورے، اب خاموش بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفر کی تیاری شروع کی، اپنے قاصد کو جو قبائل مسلمانوں کے حلیف تھے اس طرف پیغام بھیجنا شروع کیا کہ تیار رہو، جب اعلان ہو ہمیں نکلنا ہے مکے کی طرف۔ اور آپ نے بہت ہی رازداری برتی کہ کسی کو اور کو پتہ نہ چلے، آپ نے آگاہ کر دیا تاکہ اچانک ہم مکہ والوں پہ حملہ آور ہوں اور ان کو کوئی تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی پوری فیملی مکے کے اندر تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ مکہ کی طرف جو ہے رواں دواں ہونے کا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد کی خبر سن کر مکہ والے میرے اہل خانہ کو تنگ کرے، پریشان کرے، ان کو یرغمال بنا لے اور ان کو تکلیف ہو، اور میرا کوئی بھی نہیں ہے مکے کے اندر ان کا پرسان حال۔ تو اس خوف سے اس نے یعنی حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو اپنی قاصدہ بنا کر ایک خط دیا مکہ والوں کے نام، اہل قریش کے نام، اور اس کے اندر اس راز کو فاش کر دیا کہ ان قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی کہ وہ عورت حضرت حاتم بن ابی بلتع کا خط لے کر مکہ والوں کے پاس جا رہی ہے اور فلاں مقام کے اوپر ہے، وہاں جا کر کے جو ہے اس خط کو واپس لاؤ۔ اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا کہ جا کر کے وہ خط لے کر کے اس عورت سے واپس آؤ۔ یہاں پہ یعنی ذوالحلیفہ کے مقام کے قریب میں ایک جگہ ہے مقام خاخ، اس مقام کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر کے اس عورت کو پکڑ لیا اور اس سے زبردستی کی کہ جو ہے خط واپس کرو۔ چنانچہ اس نے جو ہے کہا کہ آپ لوگ اس طرف واپس پلٹ جائیے۔ جب دھمکی دیا اس کو تو اس کے بعد اس نے اپنے بالوں کے اندر اس خط کو چھپا رکھا تھا، اپنے بالوں سے خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے یہ خط دے دیا۔ تو پتہ چل گیا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانے کے راز کو مکے کے اندر افشا کر دیا تھا، اور وجہ اس کے اندر حاتم بن ابی بلتع نے جو سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ میرے اہل خاندان اکیلے ہیں وہاں مکے کے اندر، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کی آمد کی خبر سنے وہ لوگ تو میرے خاندان والوں کو یرغمال نہ بنا لے، اس لیے میں نے جو ایسا کیا ہے۔ میں نہ منافق ہوا، میں مسلمان ہوں، صرف یہ ڈر تھا میرے دل کے اندر، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و جذبے میں آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر ٹھہرو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے بدری صحابہ ہیں، میدان بدر کے اندر یہ شریک تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بدر میں شریک تھے وہ جو کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت کے اوپر حضرت حاتم بن ابی بلتع کی اس حرکت پہ ذرا بھی جو ہے پسینہ نہیں آیا، ذرا بھی جنبش نہیں آئی، اور آپ نے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اندر 630 عیسوی مہینہ ہے رمضان المقدس کا، 10 رمضان المقدس کو آپ مدینے سے 10,000 فوج کی جمعیت کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ کوئی بھی روزہ نہ رکھے، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رخصت، اور ایک ہے کہ سفر میں ہے تو بھی آپ کے اندر توانائی ہے، طاقت و قوت ہے تو عزیمت آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دشمنوں کے سامنے قوی اور مضبوط رہنا ہے، اسی لیے کوئی روزہ نہ رکھے۔ لیکن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا تھا۔ چلتے چلتے آگے ایک ایسا مقام آیا کہ مقام عرج، اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یعنی گرمی کی وجہ سے، شدت کی گرمی تھی۔ اللہ کے رسول نے پانی منگوایا، اپنے سر کے اوپر جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے بھی جو ہے آپ کو دیکھ کر کے روزہ رکھ لیا ہے، آپ روزہ توڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جاری رکھا، لیکن جب اور آگے پہنچے آپ، جبکہ تقریباً 90 کلومیٹرز کا فاصلہ بچ گیا تھا مدینہ یعنی مکہ، تو ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں قدید۔ یہ عصفان اور قدید کے بیچ میں ایک چشمہ ہے یا ایک نخلستان ہے سمجھیے، کہ وہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا، اور جب آپ نے پڑاؤ ڈالا اب 90 کلومیٹرز آگے ابھی جب سفر باقی تھا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پانی منگوایا ایک پیالہ، اور آپ نے جو ہے پانی پی لیا، اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام جو روزے سے تھے ان سبوں نے جو ہے روزہ توڑ دیا اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور سفر بڑا مشکل تھا، اور تقریباً مکے سے مدینہ کا فاصلہ 500 کلومیٹرز کا ہے، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے، یعنی اگر وہ 15 دن کا سفر ہے تو اس کو ایک ہفتے میں طے کر لینا ہے۔ لہٰذا 10 رمضان المبارک کو آپ نکلے ہیں مدینے سے، اور جب مکے کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ 17 رمضان المقدس تھا، تو گویا کہ یہ 7 دنوں کے اندر گویا کہ 15 دنوں کا جو سفر تھا، اللہ کے رسول نے تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کو آگے بڑھایا اور بہت ہی جلد جو ہے پورا کا پورا راستہ طے کر لیا۔ راستے کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، یہ ایک مقام ہے، مقام جحون، 82 میل کے فاصلے کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو لے کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور ان کو بھی اپنے ہم رکاب کر لیا، ساتھ میں لے لیا اور آگے چلے۔ اس طریقے سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان 2 ہے۔ ایک ابو سفیان ابن حرب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان بن حرب، اور دوسرے جو ہے ابو سفیان ابن الحارث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کے بچپن کے ساتھی، ہمجولی، ساتھ کھیلے کودے ہوئے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو سفیان ابن الحارث نے انکار کیا، اور ابو سفیان ابن الحارث چچازاد بھائی ہیں، بہت بہترین شاعر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعری کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ مقام روحا کے قریب یا ابوا کے قریب یہ ابو سفیان ابن الحارث، یا بعض روایتوں کے اندر کہ یہ مر الزہران کے قریب اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے، ساتھ میں ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اللہ کے رسول سے ملنا چاہا، اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، اسلام اب ان کے سینے میں اتر چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے جو اتنے قریبی ہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ ان سے بھی اس طرح منہ پھیر لیں، آپ وہ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک جو ہے مبغوض ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان ابن الحارث نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو لے کر کے کسی جنگل کی طرف، کسی صحرا میں نکل جاؤں گا دور، اور وہاں بھوک اور پیاس سے ہم دونوں باپ بیٹے اپنی جان دے دیں گے اگر آپ نے ہمیں نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کی رحمت جوش میں آئی، اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً جو ہے ابو سفیان ابن الحارث کو مشرف اسلام کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور اس طریقے سے یہ ابو سفیان ابن الحارث حضور کے چچازاد بھائی بھی دولت اسلام سے جو ہے دولت اسلام سے آپ کو جو ہے آپ کو حاصل ہو گیا۔ اللہ کے رسول آگے چلے اور مدینہ سے، مکے سے 1 منزل کے فاصلے کے اوپر جو علاقہ ہے مر الزہران، وہاں پہ جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کا موسم، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا، ابھی تک بھی مکہ والوں کو خبر نہیں تھی کہ اللہ کے رسول 10,000 کی جمعیت کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ 10,000 فوج ہے، گویا کہ 10,000 چولہے جلیں گے آج اس میدان کے اندر، ہر ایک شخص اپنا اپنا الاؤ روشن کرے گا، اپنا چولہا جلائے گا۔ اب یہ 10,000 چولہے جلے تو وہ پورا کا پورا علاقہ گویا کہ ایک روشن اور جو ایک تابناک منظر پیش کر رہا تھا، اور سامنے والے دیکھ کر کے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ جب مکہ والوں کو تھوڑی بھنک محسوس ہوئی، شک ہوا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، تو مکہ والوں نے حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے،
ابو سفیان ابن الحرب ابو سفیان کو بھیجا، ساتھ میں صفوان بن امیہ کو بھیجا، بدیل بن ورقہ کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ کرو کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابو سفیان جب قریب آیا تو وہ آواز لگایا زور سے کہ خدا کی قسم، یعنی وہ تو عزا کی قسم کھاتا تھا، اپنے خدا کی کہا تھا، جو ہے میدان کے اندر جنگ احد کے اندر کہا تھا نا اس نے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا تھا کہ لنا مولا ولا مولا لکم۔ تو یہ تو گویا کہ اپنے خدا کی اس نے قسم کھائی کہ آج تک ہم نے اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی، اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے خچر کے اوپر یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے اوپر سوار ہو کر گشت لگا رہے تھے۔ تو جیسے ابو سفیان کی آواز آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی آواز پہچان لیا، رات کا اندھیرا ہے، آواز پہچان لیا ابو سفیان نے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ابو حنظلہ، تو اس کی کنیت ہے ابو سفیان کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حنظلہ ہے ابو سفیان کا بیٹا، یہ میدان بدر کے اندر مارا گیا تھا اور ایک بیٹا اس کا گرفتار ہوا تھا، تو اس کی کنیت ابو حنظلہ سے مشہور تھا وہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی تو کہا وہ ابو حنظلہ۔ اب ابو سفیان نے بھی آواز پہچان لی حضرت عباس کی تو کہا کہ وہ ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل تھی، وہ ابو الفضل سے مشہور تھے، وہ ابو حنظلہ سے مشہور تھے۔ وہ ابو الفضل کدھر؟ بولے کہ میں یہاں ہوں۔ اب دونوں کی ملاقات ہوئی، اب یہ اتنی زیادہ محبت کہ وہ ابو حنظلہ وہ ابو الفضل، وجہ کیا تھی؟ یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان، بڑی گہری دوستی تھی۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا، بولے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو، یہ جو آگ روشن ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ 10,000 کی جمعیت کے ساتھ آئے ہیں اور اب مکہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر بچنے کی کوئی صورت؟ اب کیا کر سکتے مکہ والے؟ آنن فانن تو ان کے پاس اتنی بڑی جمعیت کا تیار ہونا اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے، لہذا ابو سفیان ہی بڑا سردار ہے مکے کا، اور وہی اب جو ہے پسپا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب بچنے کی کیا صورت ہے؟ بولے کہ فوراً بیٹھو میرے پیچھے۔ خچر پہ بٹھا لیا اور وہ دونوں صفوان بن امیہ اور جو بدیل بن ورقہ واپس چلے گئے، اور ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف بڑھے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ وہ ابو سفیان ہے، پیچھے سے یہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھے، اور جب اللہ کے رسول کے خیمے کے اندر داخل ہوئے، حضرت عمر بن خطاب بھی داخل ہوئے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آج کفر کے استحصال کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ابو سفیان سامنے ہے، وہ غزوہ بدر بھی سامنے ہے، کیوں پیش آیا تھا، غزوہ احد بھی سامنے ہے کہ ابو سفیان نے کیا گل کھلائے تھے، اور اسی طریقے سے غزوہ احزاب کا بھی وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ اللہ کے رسول کو کس طریقے سے جو ہے اس کی ذات سے تکلیف پہنچی تھی، وہ سارا کا سا منظر سامنے ہے۔ لیکن ان تمام بدسلوکیوں کے باوجود بھی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی الفت اور محبت اور اخوت ایک جانب ہے۔ جبین رحمت کے اوپر ذرا بھی جو ہے شکن نہیں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر بن خطاب کا آپس کے اندر ذرا مکالمہ بھی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب قتل کرنے کی ضد میں تھے اور حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ میں نے امان دے رکھی ہے، اور پھر انہوں نے کہ او عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی ہوتا ابو سفیان کی جگہ پہ تم اتنی زیادہ شدت نہیں برتتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیے، خدا کی قسم کہ جس دن اے عباس آپ ایمان لائے تھے اس دن میں اتنا خوش ہوا تھا کہ اگر میرا باپ خطاب بھی ایمان لاتا تو میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا جتنی خوشی آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عباس
ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے کر جاؤ، کل صبح لے کر کے میرے پاس آنا۔ ابو سفیان کو لایا گیا صبح۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو سفیان کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اقرار کرتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر معبود ہوتا تو آج وہ ہماری مدد کے لیے آتا، لیکن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں ابھی اس بات کا یقین نہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ تھوڑا اس بات میں مجھے تردد ہے، ابھی بھی پس و پیش ہے، شک ہے۔ حضرت عباس بازو کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جانتے تھے کہ اسلام اس کے قلب و جگر میں اتر تو چکا ہے، لیکن چونکہ ایک جو رئیس تھا مکے کا، یہ رئیسانہ جو ہے، یہ جو اندر سے تکبر ہے، بڑاپن ہے، یہ اس کو قدم آگے بڑھانے سے روک رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان کیا بول رہے ہو؟ فوراً جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ اس نے فوراً جو ہے اقرار کر لیا، لیکن بعد میں چل کر کے جو ہے آتا ہے کہ وہ بہت پکے ایمان والے ثابت ہوئے۔ غزوہ حنین کے اندر ان کی ایک آنکھ جو ہے زخمی ہو گئی تھی، اور بعد میں غزوہ یرموک کے اندر وہ آنکھ بھی ان کی جاتی رہی، تو بعد میں چل کے یہ پکے اور سچے جو ہے مسلمان ہو گئے ابو سفیان۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو ہے پھر 17 رمضان المقدس کو آگے مکے کی طرف بڑھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو پہاڑ کے ایک ٹیلے پہ لے جا کے کھڑا کر دو ابو سفیان کو، تاکہ یہ دیکھ لے منظر کیا ہے مسلمانوں کی فوج کا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ بھی درخواست کیا تھا کہ ابو سفیان بہت بڑا مکے کا رئیس ہے، اور اس کے اندر ایک تکبر ہے، ایک جو ہے رعونت ہے، ایک غرور ہے، لہذا اس کو کوئی اعزاز بخش دیجیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص بھی مکے کا ابو سفیان کے پاس آ کر پناہ لے وہ محفوظ، وہ مامون، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ لہذا ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ کر پناہ لے وہ بھی جو ہے محفوظ، جو خانہ کعبہ کے اندر آ کر پناہ لے وہ بھی محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ، کسی کو کوئی جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی یہ حکمت تھی کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، کہیں ڈر کے مارے مکے والے مسلمانوں کی اس فوج سے ٹکرا نہ جائیں، اور اس طریقے سے بہت بڑی جانیں جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہا کہ پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دو، تاکہ اس کے اوپر ایک رعب پڑے کہ اسلامی لشکر، ان کی فوج کی طاقت و قوت کیا ہے، اور آگے کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی طرف سے کوئی اٹھے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نبرد آزما ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور طرف سے آپ نے حکم دیا، مختلف جماعتوں کو مختلف مکے کے اطراف و اکناف سے آنے کے لیے مکے میں کہا، لیکن صفوان بن امیہ، جس کا باپ صفوان کا باپ جو ہے امیہ میدان بدر کے اندر مارا گیا تھا، یہ جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبرد آزما ہوا اپنی کچھ فوج کو لے کر کے، لیکن تقریباً 12 لوگ مارے گئے کافروں کے، اور صفوان بن امیہ وہاں سے بھاگ نکلا مکے سے، اور اس طریقے سے سارا کا سارا مکہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ صرف 12 آدمی جو ہے کافروں کے مارے گئے، اور قرآن مجید کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ بے شک دنیاوی بادشاہ اگر ایک بادشاہ ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اذا دخلوا قرية افسدوها، جب کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ملک کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں فساد برپا کر دیتا ہے، وہاں پہ خون ریزی کرتا ہے، وہاں کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے اور ان کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات گرامی تھی کہ جو ہے وہی مکہ والے، وہی اہل قریش کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور آپ کے ماننے والوں کو مجبور کیا تھا کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، خود اللہ کے رسول کو مجبور کیا تھا کہ مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے باوجود بھی رحمہ اور کرم سے جو ہے معاملہ آپ نے برتا۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے آپ نے جو ہے نماز ادا فرمائی، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے خطاب کر کے کہا کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہزم الاحزاب وحدہ، اسی پروردگار عالم نے پوری کی پوری فوج کو شکست دے دیا، ونصر عبدہ، اور اسی پروردگار عالم نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ زمانے جاہلیت کے جتنے بھی خون ہیں اور زمانے جاہلیت کے جتنے بھی جو ہے غرور اور تکبر اور نخوت تمہارے اندر ہے، ان تمام کو آج میں محمد اپنے پاؤں کے قدموں تلے ڈالتا ہوں۔ تمام کی تمام رسمیں، تمام کی تمام جو ہے یہ روب و دبدبہ، یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یعنی امتیازی سلوک، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں تم سب کے سب جو ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو گروہ کے اندر اور قبائل کے اندر، ٹرائبس کے اندر بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر بوسٹنگ کرو، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص پہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی ایک ہی بنیاد ہے کہ اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کی عزت کسی اور کے اوپر زیادہ ہو سکتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہی ایک بنیاد ہے، ورنہ آگے آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بہت سارے جو ہے ایک جگہ صفا کے مقام کے اوپر آپ بیٹھے، لوگ جوک در جوک آ کر کے آپ کے پاس جو ہے اسلام قبول کرتے رہے، اور اس میں بعد میں خواتین بھی تھیں۔ اللہ کے رسول نے صفوان بن امیہ کو معاف کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے جو ہے، اور اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، یہ بھی بھاگ کر کے یمن چلے گئے تھے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جا کر کے ان کو واپس لائی، اور پھر انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو گلے لگا لیا اور اٹھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی بھاگنے کے چکر میں تھا، لیکن ان کے پرانے دوست تھے عمیر بن وہب، انہوں نے اللہ کے رسول کی پگڑی جو ہے بطور امان کے لے لیا تھا، اور وہ جا کر کے جدہ کے ساحل سے پکڑ کے لائے تھے اس کو، تو اس نے بھی کہا کہ 2 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ 4 مہینے کے بعد جو ہے غزوہ حنین کے بعد صفوان بن امیہ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہندہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئی، ابو سفیان کی بیوی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بت تھے جن کو پوجتے تھے، قربانی کرتے تھے، جہاں پہ اللہ کے رسول نے تمام کو منہدم کرنے کا حکم دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے وقت خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی۔ 15 دن یا 19 دن تک جو ہے آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ متعین کر دیا کہ جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم و تبلیغ کرو، اور ان کو اسلام کے جو ہے احکامات جو ہے سکھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول جب مکے میں تھے تو مدینہ والے اب حیران و پریشان تھے، صحابہ انصاری، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اب تو ہمارے ساتھ مدینے میں تھے لیکن اب مکہ فتح ہو گیا ہے، کہیں مکے میں ہی نہ رہ جائیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا تشویش ہے؟ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول کہیں آپ مستقل مکے میں رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارے ساتھ مرنا ہے اور تمہارے ساتھ ہی جینا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول 15 دن یا 19 دن جو ہے مکے میں قیام کرنے کے بعد پھر واپس جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہ واقعہ تھا کہ جو یعنی فتح مکہ کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر رمضان المقدس کے مہینے کے اندر 17 رمضان المقدس کو اللہ کے رسول مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور سارا کا سارا مکہ فتح ہو گیا ہے، اور اکثر و بیشتر سوائے چند کے وہ بھی بعد میں ایمان لائے، سبوں نے جو ہے اسلام کو جو ہے تھام لیا، اور اسلام کے زیر نگی سب کے سب آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔